کوشش کرتی ہے، لیکن ہم لوگ اس مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل میں شوق نہیں ہے، ہمارے دل میں اس چیز کی جذبہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی قیام اللیل کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس رات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اگر ہمیں معلوم ہو جائے، اگر اس رات کی اگر اہمیت ہمیں معلوم ہو جائے، ہم تمام کاموں کو چھوڑ کر جہاں کہیں بھی رہیں گے، مسجد میں چاہے گھر میں، قیام اللیل کرتے رہیں گے، نوافل پڑھتے رہیں گے، قرآن مجید کی آیت کو پڑھتے رہیں گے، اور ہم اس کے ترجمے کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے، اے رب العالمین، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں، اے رب العالمین، ہم ابھی تک یہ سمجھ لیجیے معصوم ہی تھے، خطا کار تھے، گناہ گار تھے، ہمیں اس چیز سے معلوم نہیں تھا، ہم کو یہ چیز نہیں معلوم تھا کہ گناہ کیا ہے، جان بوجھ کر وہ گناہ ہو یا چاہے وہ ہمیں بھول چوک سے وہ گناہ ہو گیا ہو، اے رب العالمین تو ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے۔ میری ماں اور بہنیں بھی اگر میری آواز سن رہی ہیں تو انہیں بھی اس بات کی طرف رہنمائی ہونے کی ضرورت ہے، انہیں بھی اس بات کی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہے، وہ بھی گھروں میں رہ کر کے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں۔ سیریل دیکھنے سے بہتر ہے، آپ لوگ یہ بھی میں سنا ہوں کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد سیریل دیکھتے ہیں تاکہ میرا ٹائم کٹ جائے، اور ہمارے نوجوان ساتھی فلم دیکھ کر ٹائم کاٹتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بات بولنے والوں، گالی گلوچ دینے والوں، تمہارا ایسا روزہ بیکار ہے جو تم اپنے ٹائم کو کاٹنے کے لیے گیم اور سیریل اور اسی طرح سے فلم دیکھتے ہو، اپنی زبان سے بےہودہ باتیں کہتے ہو، اسی زبان سے تم گالی گلوچ دیتے ہو، اسی زبان سے تم غیبت کرتے ہو، اس زبان کی اہمیت تمہیں معلوم نہیں ہے، ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ آئیے حدیث کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد بھی گالی گلوچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت بیان کرتے ہیں، ادھر ادھر دوسروں سے کانا پھوسی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا روزہ کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے ان کا روزہ رکھنا میرے یہاں کوئی مقبول نہیں ہے۔ أَن يَدَعَ إِلَّا قَوْلَ الزُّورِ أَن يَدَعَ إِلَّا طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وانی کہ ان کا ایسا ہی روزہ رکھنا جس طرح سے ایک انسان بھوکا رہتا ہے، جس طرح سے ایک انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ہمیں ذرا غور کرنی چاہیے، ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن کسی زبان سے کتنی برائیاں، کتنی بےہودہ باتیں کہہ دیتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا؟ اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی اس پر میں تھوڑا تفصیل کر کے آگے اپنی بات بتا رہا ہوں۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ کیا ہم ان لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ یہ روزہ کیا ہم سے پہلے امتوں پر فرض نہیں تھا؟ کہ اللہ رب العالمین ہم ہی لوگوں کے اوپر یہ روزہ فرض کیا؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر یہ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کیا تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض نہیں تھا؟ اللہ رب العالمین یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد بھی بتلا رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ جو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، میرا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم ایک ایشور کی بھکتی اور پوجا پاٹ کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے لو لگانے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون، میرا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ تم مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ جس طرح سے ایک غریب بھوکا رہتا ہے، جس طرح سے ایک غریب بھوکا سوتا ہے، اسی طرح
سے تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ ہمیں بھی اس طرح سے بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ تمہارے اندر یہ تقویٰ ڈال رہا ہے۔ تقوی کی مثال سن لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تقوی کی مثال یہ ہے، آپ کے پاس خوب اچھی گاڑی ہے، بہترین سے بہترین گاڑی، مہنگی سے مہنگی گاڑی، اس میں ایئر کنڈیشن یعنی اے سی بھی ہے، اس میں بیٹھنے کے بعد آپ کو کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے، اس میں بیٹھنے کے بعد آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گڑھا ہو جاتی ہے تو وہ گاڑی آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے، آپ کو ہچکا یعنی آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں دیتی ہے۔ اس میں بیٹھنے کے بعد آپ کو بہت ہی اچھا فیلنگ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز نہ ہو تو گاڑی بیکار ہے۔ سب کچھ ٹھیک، کلچ بھی ٹھیک، گاڑی چلنے والی بھی ٹھیک، ایوریج بھی ٹھیک، تیل بھی کم کھاتی ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے، آواز بھی اتنا نہیں دیتی ہے۔ آپ گاڑی سے کہیں جاتے ہیں تو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ فلاں انسان کی گاڑی جا رہی ہے، فلاں سیٹ کی گاڑی جا رہی ہے، لیکن ماتر ایک چیز نہ ہو تو گاڑی بیکار ہے، وہ بریک ہے۔ اگر گاڑی میں بریک نہیں ہے تو گاڑی بیکار ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو آپ کی عبادت بیکار ہے، آپ کو جینا بیکار ہے، آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، مثلا آپ چوری کرنے جا رہے ہیں، آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ چوری کر لیں گے۔ آپ دکان پر جاتے ہیں، آپ کے دل میں ایک چیز کا خوف ہوتا ہے، وہ کون سا خوف ہے؟ کیمرے کی۔ آپ کے اندر کیمرے کی خوف ہوتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس کیمرے کی بات کی جو دونوں کندھے پر بیٹھے ہیں؟ اللہ رب العالمین کرامن کاتبین کے بارے میں فرما رہا ہے، اے دنیا میں رہنے والوں، جب تم کسی دکان پر جاتے ہو تو تم کوئی سامان لینا چاہتے ہو، تم کیمرے کے اوپر تمہاری نظر پڑتی ہے، تمہارے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہیں کیمرے کے ذریعے سے میری پکڑ ہو جائے گی، کیمرے کی وجہ سے میرے گرفت ہو جائے گی، دنیا کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑے گا، دنیا والے مجھے کیا کیا تانے دیں گے، دنیا والے کہیں گے یہ تو چور ہے، یہ چودھری ہونے کے باوجود بھی یہ چور ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنی چاہیے، کیا ہم نے کبھی کرامن کاتبین کے بارے میں بھی سوچا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون، وہ لوگ کچھ لکھ رہے ہیں، وہ لوگ تمہارے ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ تم حرکت کر رہے ہو، جو کچھ تم فعل انجام دے رہے ہو، ساری چیز کو یہ کرامن کاتبین اپنے بک میں لکھ رہے ہیں، اپنی رجسٹر میں نوٹ کر رہے ہیں۔ کبھی ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خود اپنے آپ سے حساب لینا چاہیے۔ 24 گھنٹہ جب ہو جائے تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اپنے نفس سے خود سوال کرو، 24 گھنٹہ کا خود اپنے حساب لو، دوسروں کی بات مت کرو۔ آج انسان تو اسی چیز میں ڈوبا ہو جا رہا ہے، ہم لوگ خود اسی میں ڈوبے ہیں، فلاں انسان کس طرح سے ہے، وہ بیکار ہے، اچھا کام کر رہا اسے لوگ کرنے نہیں دیتے، وہ اس کا چال چلن کس طرح سے ہے، لوگ دوسرے کے پیچھے لگے ہیں، خود اپنا آپ اپنی عزت بناؤ، اپنے آپ پر اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو، دوسروں کے پیچھے مت بھاگو۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ پر بیٹھ کر خود تنہائی میں، کسی کے سامنے نہیں، کسی کے پاس نہیں، خود تنہائی میں بیٹھ کر اور اپنے نفس سے، نفس امارہ سے سوال کرو، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر دنیا میں آپ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں، اگر کوئی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے تو آپ کا وہ نفس امارہ ہے۔ شیطان بھی آپ کا دشمن تو ہے، لیکن سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے، جو آپ کو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، آپ کو غلط کام کی طرف ابھارتا ہے، آپ کو بدفعلی کی طرف ابھارتا ہے، آپ کو ایسے ایسے کام کی طرف ابھارتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بھی نفس ہیں جو آپ کو مطمئن کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں کہ آپ اس نفس آپ کو کام مت کرو، اس کام کی طرف آپ مت جاؤ، لیکن یہ نفس ہمارا اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، آپ کو کہتا نہیں وہ غلط کام کرو، آپ کو اس میں بینیفٹ ملے گا، آپ زنا کرو، آپ کو اس کا انجام بہت ہی پیارا لگے گا، زنا کرو آپ کا مزہ بہت ملے گا، لیکن زنا کرنے کے بعد
نفس ہمارا جب زنا کروا لیتا ہے، چوری کروا لیتا ہے، ڈکیتی کروا لیتا ہے، تمام برے کام کروا لیتا ہے، پھر انسان تنہائی میں بیٹھ کر کہتا ہے اے افسوس، کاش کوئی دیکھنے والا تو ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے، میں نے یہ برا کام نہ کیا ہوتا، میں اس برائی کی طرف نہ بڑھا ہوتا تو کتنا ہی بہتر ہوتا۔ تو اپنے آپ کو بیٹھ کر یہ سوال کرو کہ میں نے 24 گھنٹہ کے اندر کیا برائیاں کیا، مجھ سے برائی کیا ہوا، اچھا کام کیا ہوا۔ برائی کو چھوڑو اور اچھائی کی طرف رہنمائی کرو۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے تم مجھ سے مل کر کے رہو، میں تمہیں دنیا والوں کے سامنے تمہاری ویلو اتنا بڑھا دوں گا، دنیا والے